اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 74، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں اس کی تفسیر اس طرح سے، والذین یقولون، اور وہ جو عرض کرتے ہیں یعنی کامل ایمان والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں بیویاں اور اولاد نیک صالح متقی عطا فرما، تاکہ ان کے اچھے عمل اور ان کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی اور دل خوش ہوں۔ تفسیر مدارک، صفحہ نمبر 812۔ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور پرہیزگار بیوی اور اولاد مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے دل کی خوشی کا باعث ہے۔ نیک بیوی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ مسلم شریف، حدیث نمبر 1467۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اسے حکم دیتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی اس کی عزت میں خیانت نہ کرے اور اس کا مال ضائع نہ کرے۔ ابن ماجہ کتاب النکاح باب افضل النساء، حدیث نمبر 1857، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 414۔ نیک اولاد کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، نمبر 3 نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرے۔ مسلم شریف کتاب الوصیہ باب ما یلحق الانسان من ثواب بعد وفات، صفحہ نمبر 886، الحدیث 1631۔ وجعلنا للمتقین اماما سے مراد اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، یعنی ہمیں ایسا پرہیزگار، عبادت گزار اور خدا پرست بنا کہ ہم پرہیزگاروں کی پیشوائی کے قابل ہوں اور وہ دینی امور میں ہماری اقتداء کریں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ آدمی کو دینی پیشوائی اور سرداری کی رغبت رکھنی اور طلب کرنی چاہیے۔ تفسیر خازن اس آیت کے تحت ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب مقصد اچھا ہو، نہ یہ کہ جب حب دنیا اور حب جاہ کی وجہ سے ہو۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایک بہت ہی زبردست وظیفہ بھی ہے، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا ذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ جو شخص اپنی اولاد اور بیوی سے نفع حاصل کرنا چاہے اور نیک اولاد چاہے اور لوگوں کی نظر میں معتبر ہو، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو 11 بار پڑھے، انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوگی۔
اب وہ آخر دروشی پڑھے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دل سوزی سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین 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 بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔